کہ جس شادی میں ابتدائی سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے شروع ہو اور اللہ رب العالمین کے ذکر پر ہی ختم ہو، میرا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ جن خوشیوں کا آغاز اللہ رب العالمین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام نامی سے کیا جائے اور اختتام بھی کیا جائے تو اس کا انجام خیر خیر اور صرف خیر ہی ہوتا ہے، اور ان جوڑوں میں محبت بھی بڑھتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جب اس میں سے اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ بھی دیندار ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل کی شادیوں کو، ولیموں کو، دنیا بھر کا کنجر خانہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ دیکھتے بھی ہوں گے پٹاخے، اور یہ کسی کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ گھروں کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، لیکن ہم کو پٹاخے پھاڑنے ہوتے ہیں۔ ہم نے ہندوؤں کی رسموں کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم محروم ہو گئے، اور آج کل کے ماشاءاللہ ہم ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو خود فضول خرچی کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ پٹاخے پھاڑو، لوگوں کو بیڑا غرق کرو، لوگوں کو نیند اور چین ان کا برباد کر کے رکھو۔ تو میری تمام ان ماں باپ سے، تمام اہل اسلام سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں۔ بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پیارے ہیں، آپ کو بھی پیارے ہیں، لیکن پیار میں ایسا نہ بگاڑ دینا کہ کل ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ آپ آج کل دیکھ لیں جیسی شادی ہو رہی ہے، طلاق کی شرح فیصد دیکھ لیں، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسی بھی زندگی گزاری دور نبوت کے اندر، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک آیت ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ ہم اس نبی کی طرح تو زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اللہ نے مثال دی کہ آپ دیکھو کہ میرے نبی نے کس طرح اپنی زندگی گزاری۔ کہ ہماری زندگی اس کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے خواہ میں امام میں سجا لیے، سفید کپڑے پہن لیے، داڑیاں رکھ لی، لیکن ہمارے اندر وہ کام ہے ہی نہیں جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں پریشانیاں اٹھا کر جو دین ہم تک پہنچایا، ہم اس کا کیوں نہ دفاع کر رہے؟ کوئی دفاع ہم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب بھیجے گئے۔ یہ کوئی ہمارے باپ نے نہیں، ہمارے پردادا نے تیر نہیں مارا ہمیں پیدا کر، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا، اس لیے اچھا کام کرنے کے لیے، اچھے کام کی دعوت دینے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے۔ آج ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ دیکھ لیں مہنگائی کا حال، آپ دیکھ لیں کہاں جا رہی ہے مہنگائی۔ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، اب ہم بجلی کے بل دیں، مکان کا کرایہ دیں، بچوں کو کھانا کھلائیں۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جب تک آپ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کریں گے، یہی انجام ہمارا ہوگا۔ لائٹ ہوتی نہیں ہے، بجلی آپ دیکھیں کیسے آ رہے، بل کیسے۔ تو ابھی بھی وقت ہے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ اللہ راضی ہو گیا تو آپ یقین کرو دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔
ہماری یہ بزم محبان فیضان اولیاء کے نام سے ہے۔ ہم جہاں بھی محفل کرتے ہیں ہم اپنی محفل کو کوئی معاوضہ نہیں لیتے، ہاں ہماری ساؤنڈ کا کرایہ وغیرہ ہوتا ہے، باقی آپ لنگر بنائیں روٹی نہ پلائیں تو خالی ہمیں پانی پلا کر فارغ کر دیں۔ ہمارا کام ہوتا ہے صرف اللہ رب العالمین کے ذکر کو عام کرنا، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اسی آیت کے مطابق جو آیت میں نے آپ کو سنائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو گھروں میں پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد دہانی کی کرائی جائے۔ یاد تو ہم سب کو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری محفل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کے دل میں نور کی شمع کو جلا دے اور وہ ہمارے بدن کی وجہ سے راستے پر آ گیا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے اور ہماری بدن کا بھی بیڑا پار۔ تو کوشش کریں اس بات کی خرافات سے بچیں۔ اب شادی بیاہوں میں آپ جو پٹاخے پھاڑتے ہیں یا اور جو باجوں پہ یا اس پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، شادی ناصر کی بھی ہو گئی، کوئی خرافات نہیں، کوئی ڈانس نہیں، کوئی ڈھول نہیں، شرعی طریقے سے اسلامی طریقے سے اس کی شادی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اللہ راضی ہو، اللہ کا حبیب راضی ہو کہ سادگی سے سنت کے حساب سے میں نے اپنے 3 بیٹوں کی شادی کی سنت طریقے سے، کوئی ڈھول میرے بچے بھی ماشاءاللہ آج باپ بھی بن گئے، شادی ہو گئی، خوشحال زندگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو، تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، یہی ایک واحد راستہ ہے۔ اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آپ یہ دیکھیں سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور گرمی ہمارے پاس، تو یہ کیا یہ اللہ کی ناراضگی بھی ہے؟ تو اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین جب راضی ہو گیا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر ہمیں حکمران بھی ایسے ملیں گے جو دیندار ہوں۔ جب ہم دیندار ہوں گے تو ہمیں حکمران بھی دیندار ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری کاوشوں کو، آپ سب کے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ناصر بھائی کا ولیمہ ہے اور کیونکہ شادی میں تو ہم اس کا سہرا نہ پڑھ سکے، لیکن آج اس کا سہرا بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور سہرے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حسین عبدالرزاق چشتی صاحب سے کہ وہاں